ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة، متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت معروف و مشہور اس اعتبار سے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد در رسول پہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلیں انہیں یہ سنیں اور یاد کریں۔ اسی لیے ان سے بہت زیادہ حدیثیں منقول ہیں، 5374 حدیثیں روایتیں ان سے منقول ہیں، اور بعد میں تابعین کا بھی ان سے کثرت سے رجوع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کیا تو تقریباً 800 ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور صحابہ میں بعض صحابہ جو علم و فقہ کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے بہت معروف و مشہور تھے، ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اسی لیے ان کو محدث فقیہ صحابی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو بنایا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، تو اتنی اچھی تخلیق فرمائی ہے کہ اس تخلیق پر ہی انسان اگر غور کر لے تو اللہ کی قدرت، اللہ کے کمال اور اللہ کی احسان کے سامنے انسان جھکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے کہ انسان کا پورا وجود دیکھیے، سر سے پاؤں تک، اس پورے وجود میں ہی اللہ کی قدرت کی بے شمار دلائل ہیں، بشرطے کہ کوئی ان پہ غور کرے، لیکن عام طور پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کا چہرہ ایک دوسرے سے ممتاز بنایا۔ دنیا کے لوگ ایک چیز کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے ڈیزائن چینج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو لاکھوں کروڑوں کے درمیان آپ چلے جائیے، آپ دوسروں سے ممتاز رہیں گے، لیکن سبوں کی آنکھیں اسی جگہ پہ ہیں، سبوں کی کان اسی جگہ پہ ہے، سبوں کی ناک اسی جگہ پہ ہے، سبوں کے رخسار اسی جگہ پہ ہیں،
ایسا نہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر نقشہ بدلنے کے لیے اس چیز کو اٹھا کے ادھر سے اس میں سے ادھر کر دیا، اس میں سے ادھر کر دیا، تھوڑا بہت رد و بدل کر دیا، سب کے چہرے کو کہ ہر چیز کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے سب کو الگ الگ ممتاز شکل دیا، اور ایسا ممتاز اور انوکھا شکل کہ ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے فنگر پرنٹ، سب کے فنگر کے نشانات ویسے ہی گول گول بنے ہوئے ہیں، بظاہر دیکھی جیسے دکھتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کس قدر باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں امتیاز رکھا ہے۔ سب کی آنکھوں کو جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کے لیے بصمت العین کو الگ الگ بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ کیسا خالق ہے، اس کی تخلیق میں کس قدر کمال ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، اور جیتا جاگتا انسان عقل و شعور والا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو امتیازی شان بھی عطا کیا، امتیازی شناخت عطا کیا، اور اس کے بعد انسان اپنے جسم سے فائدہ اٹھا سکے تو اس کے جسم کے ہر موقع، ہر حصے کو اسی طرح بنایا کہ وہ چیز اس کے لیے قابل استعمال رہے، قابل منفعت رہے۔ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جسم میں بہت سارے جوڑ بنائے، 360 جوڑ بنائے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو انصاف سے بتائیے کہ کیا ہماری زندگی بوجھ نہیں بن جاتی؟ اگر ہمارا ہاتھ مڑتا نہیں، ہمارے پاؤں نہ مڑتے، اور پاؤں میں مختلف قسم کے جوڑ نہ ہوتے، انگلیوں میں جوڑ نہ ہوتی، یہ چیزیں نہ ہوتی، تو بتائیے ہماری زندگی کس قدر بوجھ بن جاتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم ان سے صبح و شام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا سا کسی کا یہ نظام ڈسٹرب ہو جائے تو دیکھیے وہ ڈاکٹروں کے پاس کتنے پیسے خرچ کر کے بھی اس کو وہ دوبارہ بحال نہیں کر پاتا۔ کتنے لوگوں کے گھٹنوں میں رال کی کمی ہو جاتی ہے، تو کیسے کیسے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں پیدا نہیں کر پاتے جو قدرتی چیزیں ہیں، اور پوری زندگی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلوبہ چیزوں کو اس کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو چکناہٹ چاہیے اللہ پیدا کر رہا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ختم کر دے، کسی کو کم کر دے، تو ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی انسان دوبارہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انگلیوں کی جو موومنٹ ہے، کسی کا بسا اوقات ایسا ہوتا آپریشن کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض اس طرح کی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو لوگ لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انگلیوں میں وہ موومنٹ نہیں آ پاتی اور زندگی ڈسٹرب بنی رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ بنایا بھی ہے اور اس کو ویسا باقی بھی رکھ رہا ہے، اب پوری زندگی ہم اس سے بغیر کسی اجرت کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کبھی ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کتنا بڑا یہ انعام ہے، ہمارا وجود اور ہمارا اپنا جسم اور جسم کی یہ ساخت اور جسم کی جو کیفیات ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے اعضاء کے جوڑ ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 360 جوڑ پہ پیدا کیا ہے، یعنی 360 جوڑ رکھے ہیں۔ اب اس روایت میں فرما رہے ہیں کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ لازم ہے۔ تو ایک روایت میں کیا کہا کہ جوڑ کتنے ہیں؟ 360۔ اور اس روایت میں کیا کہا کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ لازم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ نعمتوں سے تو بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن نعمتوں کا بدلہ دینا ہمارے بس کی بات کی نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ صدقہ لازم ہے،
اب یہ صدقہ کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے آسان کر دیا کہ تم نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاؤ، اور تم پر جو ہم نے صدقہ لازم کیا ہے اس صدقے کو بھی اللہ نے بہت آسان کر دیا، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تو وہ صدقہ بھی بڑی آسانی سے تمام اعضاء کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں فرمایا انسان تسبیح پڑھتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ اکبر کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلی بات بتاتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کسی برائی سے کسی کو روکتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ لازم تھا تو صدقے کا دائرہ دروازہ بہت وسیع کر دیا کہ مختلف یہ مختلف اعمال کو صدقہ بنا دیا۔ اور اس روایت میں فرما رہے ہیں کہ صدقہ لازم ہے کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس دن کے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن یہ صدقہ کرنا ہے۔ فرمایا تعدیل بین اثنین صدقہ، کہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے ہر دن کرنا ہے صدقہ، تو تسبیح، تہلیل، تحمید، تقدیس، وہ ساری چیزیں تو صدقہ ہو ہی گئی، امر بالمعروف بھی صدقہ، نہی عن المنکر بھی صدقہ۔ فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان تم صلح صفائی کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھا کہ بھئی دو دوستوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے، دو بھائیوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے، دو پڑوسیوں کے درمیان کسی بات پہ انبن ہو گئی ہے، خاندان کے دو لوگوں کے درمیان کسی بات پہ انبن ہو گئی ہے، تو ان کے درمیان بات چیت کر کے ان کی بدگمانیوں کو دور کر کے ان کے اختلافات کو ختم کر کے ان کو آپس میں جوڑ دینا، ان کے تعلقات کو بہتر بنا دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اور آج کل معاملہ لوگ کیا کرتے ہیں، جوڑنے کے بجائے جہاں دیکھا کہ وہاں سے پھر نئی توڑ شروع کرتے ہیں۔ نہیں، مومنانہ کردار لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں کے درمیان صلح صفائی کر دیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، کہ انسان کو انسان کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دو، یا اس سواری پر اس کا سامان چڑھانے میں تم اس کی مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس کے لیے اس کے بہت سے وسیع معنی ہو سکتے ہیں، یعنی انسان کے کسی مشکل میں اس کا ہاتھ بٹا دیا، انسان کا کوئی کام اس کے لیے آسان کر دیا، تو گویا کہ کیا فرما رہے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تعین صانعا او تصنع لاخرق، کہ کسی کو کام کرنے آتا ہے لیکن کام کا بوجھ پڑ گیا ہے اس کے سر پہ، اچانک بہت سارا کام اس کے سر آ گیا ہے، تو تم کام کا بوجھ ہلکا کرنے میں اس کے لیے مددگار بن جاؤ، اس کا ہاتھ بٹا دو، یا جسے کام کرنے نہیں آتا اس کا کام کر دو۔ یہ سب کیا ہے، صدقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو غرض ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، ہم دوسروں کو اپنی ذات سے جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس فائدے سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے، اور دوسروں کی مشکلات ہمارے ذریعے آسان ہو، حل ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ یہ تم اس پر احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ صدقہ ہے، گویا کہ تم پر جو صدقہ لازم تھا، اپنے اعضاء کے جوڑوں کا صدقہ، ان کاموں کو کر کے گویا کہ تم اپنے ان جوڑوں کا صدقہ ادا کر رہے ہو۔ فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، بھلی بات بولنا، اچھی بات بولنا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ اب بھلی بات یعنی کسی کو کوئی اچھی بات کہنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، زبان کو برائی سے، بری باتوں سے روک کے رکھنا، زبان کو کسی کے دل آزاری کا ذریعہ نہ بنانا، دلداری کا ذریعہ بنانا۔ فرمایا کہ الکلمۃ الطیبہ، بھلی بات بولنا، اچھی بات بولنا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ فرمایا وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصِّرَاطِ صدقہ،
کہ ہر قدم جو تم مسجد کو چل کے جا رہے ہو نماز کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا۔ اگر صدقہ لازم کرتے تھے بھائی نہیں تم کو اتنا صدقہ دینا ہے، ہر دن اتنا مال خرچ کرنا ہے، تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ تو ایک طرف صدقہ کو لازم کیا تو دوسری طرف اس صدقے کی ادائیگی کو بہت آسان کر دیا، مختلف کاموں کو صدقہ بنا دیا کہ جا رہے ہیں مسجد کو، ہر قدم پہ گناہ کی معافی ہو رہی ہے، ہر قدم پہ درجات کی بلندی ہو رہی ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں یہ بات آئی، اور ساتھ ساتھ مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم ہمارے لیے کیا بن رہے ہیں؟ صدقہ بن رہے ہیں، اعضاء کی طرف سے صدقہ ادا ہو رہا ہے۔ ہر قدم جو تم مسجد چل کے جا رہے ہو وہ صدقہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد جاتے وقت تیز چل کے نہیں جانا چاہیے، لمبے قدم چل کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ معتدل رفتار سے جانا چاہیے، کیونکہ جتنے اقدام زیادہ ہوں گے درجات اتنے بلند ہوں گے، اتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم وہ کہ ہمارے قدموں کو گنا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہم پر کس قدر نگرانی ہے اللہ کی۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کہیں قدم بڑھا بھی رہے ہیں تو ہمارے قدموں پر بھی نگرانی کی جا رہی ہے، ان قدموں کو بھی گنا جا رہا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نظام کے تحت ہمارے ان قدموں کا بھی حساب رکھا جا رہا ہے، تبھی تو اس پر اجر دیا جائے گا۔ اور خیر کی طرف جب قدم بڑھ رہے ہیں تو وہ قدم کا حساب رکھنا ہمارے حق میں باعث خیر ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی ایک نعمت حاصل ہو رہی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، اور ہر قدم ہمارے لیے صدقہ بن رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو ذہن میں رکھے گا تو مسجد کی طرف جانے میں کتنا مزہ آئے گا اسے، کہ ہم ہر قدم جا رہے ہیں، صدقہ شمار ہو رہا ہے، ہر قدم درجات کی بلندی ہو رہی ہے، ہر قدم گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، وہ چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، بہرحال اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہو۔ تو اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر ہماری نظر بھی ہونی چاہیے، اور ان نعمتوں کے شکر کے طور پر ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اور ان نیکیوں کے مختلف طریقے بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے اعضاء کا صدقہ ادا کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف ہم نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے، اور دوسری طرف ان نعمتوں کا صدقہ بھی عطا ہوتا رہے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے لیے مزید بابرکت بنتی جائیں گی، یہ نعمتیں باقی رہیں گی، اللہ ان نعمتوں کو ہمارے لیے باقی رکھیں گے۔ اور نظر لگائیے سب کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کسی ایک عضو سے نعمت چھین لیں، زندگی کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف سے صدقہ ادا کرتے رہے، اور صدقہ ادا کرنے کا طریقہ یہی بتایا کہ تسبیحات کا اہتمام ہو گیا، وہ بھی صدقہ بن گیا۔ اسی طریقے سے ان کاموں کو، ان نیک کاموں کو ہم نے کر لیا، یہ بھی صدقہ بن گیا۔ کسی کو بھلی بات بتا دیا، وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی صدقہ ہو گیا۔ تو صدقے کا عمل بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تو نعمتوں سے استفادہ بھی ہو، نعمتوں کی قدر بھی ہو، اور نعمتوں پر شکران نعمت بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ نعمت ہمارے لیے حقیقی نعمت بنے گی، اس سے بقائے نعمت بھی ہوگا، استحقاق نعمت بھی ہوگا، نعمت کا بقا بھی اور نعمت کا استحقاق بھی۔
تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نعمت خوب سے خوب ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔